لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء، بڑا ان کا شروع میں دل چاہتا تھا کہ میں حج کروں، مگر اسباب نہیں تھے۔ ایک دفعہ خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، عبد المالک آپ ہمیں ملنے کے لیے نہیں آتے۔ عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو بڑا چاہتا ہے، وسائل نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا جو یہ فرمانا تھا نا کہ ہم کہہ دیں گے، اس کے بعد ہر سال کوئی نہ کوئی جماعت کا بندہ حضرت کو آ کر کہتا کہ حضرت میری طرف سے حج کریں۔ کبھی ایک حج کرواتا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ بلکہ اماں جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بتایا، وہ فرماتی تھی کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ 7 طرف سے ٹکٹیں آتی تھیں اور حضرت نے ایک سفر کرنا ہوتا تھا، اکیلے بندے نے سفر کرنا ہوتا تھا اور 7 بندے کہتے تھے جی ادھر حج کریں، میری طرف سے حج کریں، میری طرف سے، میری طرف سے۔ اس کے بعد زندگی کے 27 سال زندہ رہے اور اللہ نے ان کو 27 سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک سال ایسا بھی آیا جب کسی نے کوئی ٹکٹ نہیں بھیجی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس سال بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں حج اس دفعہ میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ جماعت کا کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ٹکٹ بنوا دیتا، اور خود حضرت کسی کو کہتے نہیں تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو معلم تھا نا، جو پیسے لے کے حج کرواتا ہے، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا۔ تو معلم نے لوگوں سے کہا یار ایک بڑے میاں آتے تھے، حج کرتے تھے میرے گروپ میں، اس دفعہ نہیں آئے۔ ان کا کہ ہاں وہ تو انتظار میں ہیں۔ تو معلم نے ٹکٹ بنوا کر بھیجی اور اس کی ٹکٹ پر حضرت نے حج کیا۔ جو پیسے لے کے حج کرواتے ہیں، اللہ نے اس کے ٹکٹ سے ان کو حج کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں، کیسے بنائیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وہ کائنات کا کارخانہ چلا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ بعض لوگوں کی چاہت ہوتی ہے حج کرنا۔ چنانچہ ہمارے ایک قریبی تعلق والے تھے، میرے ایک دوست کے سسر تھے، بہت گورا سفید رنگ تھا، لاہور کے رہنے والے تھے، ذرا موٹا بدن تھا اور بہت منور چہرہ تھا۔ وہ کبھی کبھی آتے یہاں پر تو ان کی یعنی ان کے جو داماد تھا وہ مجھے بھی دعوت میں بلا لیتا تو میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد بس وہ ایک ہی بات کرتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ آپ اللہ کی محبت کی باتیں کریں اور میں سنتا ہوں۔ جب میں اللہ کی محبت کی باتیں کرتا تو ٹپ ٹپ آنسو ان کے گرنے شروع ہو جاتے اور وہ عطیات میں بیٹھتے تھے۔ میں نے بڑی دفعہ ان کو کہا کہ جی آپ عطیات بیٹھنے کی بجائے ویسے بیٹھ جایا کریں۔ وہ کہتے تھے نہیں، آپ اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں تو میں نے عطیات میں ہی بیٹھنا ہے۔ حالانکہ بدن ذرا موٹا تھا تو ایسے بندے کو عطیات میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کو اللہ سے بہت محبت تھی اور وہ مجھے کہتے تھے اس زمانے میں بھی کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں آپ کا دوست ہوں۔ اور مجھے شرم آتی تھی کیونکہ میری عمر چھوٹی سی تھی، میں لڑکا سا تھا اور وہ سفید داڑھی والے بڑے بندے تھے، تو مجھے بڑی جھجک محسوس ہوتی تھی کہ یہ فرماتے ہیں کہ تم میرے دوست ہو، میں بچہ ہوں، میں ان کا دوست کیسے بن سکتا ہوں؟ لیکن میں چپ رہتا تھا۔ ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے میرا کاروبار بہت اچھا ہے اور میرا ایک ہی شوق ہے، ہر سال حج کرنا اور رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبی کے اندر ہر سال اعتکاف کرنا۔ میں نے پوچھا کتنی حجیں کر لی ہیں؟
تو کہنے لگے کہ 32 حجیں تو مجھے یاد ہیں، اس وقت تک میں کر چکا ہوں۔ 32 حجیں اللہ نے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور 32 مرتبہ انہوں نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف مسجد نبوی میں کیا۔ پھر میں نے کہا کہ اب پھر آخری تمنا کیا بچی؟ کہنے لگے بس دعا کرو کہ اللہ مجھے آخری وقت میں وہیں مدینہ کی مٹی نصیب کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے ان کی یہ بھی مراد پوری کر دی۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، روزے سے ہیں، ریاض الجنہ کے اندر عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جب دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو سجدے سے اٹھے نہیں ہیں، سجدے میں ہی ان کی روح قبض ہو گئی۔ بندہ باوضو ہو، رمضان مبارک ہو، آخری عشرہ ہو، پھر ریاض الجنہ جیسی جگہ ہو، اور اعتکاف اور روزے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، اور نماز کی دوسری رکعت میں سجدے میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھا گیا، اور جنت بقیع میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے آپ نے آج اللہ کی محبت میں ایسی باتیں کی ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر قیامت کے دن میرا بس چلا تو میں آپ کو ڈبیا میں بند کر کے اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤں گا۔ اگر میرا بس چلا تو میں قیامت کے دن ڈبیا میں بند کر کے آپ کو اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤں گا۔ اب مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو اب میں کہتا ہوں کہ ہاں میں ان کا دوست تھا، کیونکہ مجھے کیا پتا تھا وہ کتنے بزرگ ہیں اور کتنے اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 32 حجوں کی بھی توفیق دیتا ہے، 32 مرتبہ اعتکاف کی مسجد نبوی میں بھی توفیق دیتا ہے، اور آخری وقت جو ہے وہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر سجدے کے اندر اللہ موت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، جتنا اللہ سے ہم مانگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ آج کل چونکہ موسم حج ہے لہٰذا ہمیں دعائیں تو کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ حج کی پالیسی ایسی ہو کہ اس دفعہ لوگ نہ جا سکیں، مگر ایک بات پکی ہے کہ حج کی پالیسی جو بھی بنی ہم نہ جا سکے، لیکن تڑپنے کی وجہ سے ہمیں کئی حجوں کا اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ تڑپ رائگاں نہیں جائے گی، یہ فضول نہیں جائے گی۔ ہم اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعائیں مانگتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ اگر مسائل ہوئے اور حج کرنے میں دشواریاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما لیں گے، اور یہ ہمارے لیے زیادہ اعلیٰ ہے کہ ہمیں بے شک ظاہر نہ جانے کا موقع ملے مگر حج کرنے والوں میں اللہ ہمارا نام شامل فرما لے۔ اس لیے دعا ہے کہ ان دنوں میں حج کے لیے دعا خود بھی مانگیے، ہمارے لیے بھی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ فریضہ اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے پاس اسباب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسباب بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔